بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کور 2.0 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے، پورا دیکھیے۔ ایف گریڈز اور نمبرز ختم۔ پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کا نیا نظام کیسے کام کرے گا؟ پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتیجہ تیار کرنے کے طریقہ کار کو بدلا جا رہا ہے۔ نئے طریقہ کار کے مطابق امتحانات کے بعد نتیجہ اب نمبروں میں نہیں آئے گا بلکہ گریڈز میں آیا کرے گا۔ یہ گریڈز حتمی گریڈنگ پوائنٹ یعنی GPA کا تعین بھی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنہ 2025 کے بعد جب نیا نظام 3 مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل طور پر رائج ہو جائے گا تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے رزلٹ کارڈز بھی نمبرز نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ ہر مضمون میں الگ الگ اور مجموعی طور پر حاصل کیے گئے گریڈز اور گریڈنگ پوائنٹ درج ہوں گے۔ آخر میں مجموعی طور پر حاصل کیے گئے کیمپلیٹر یعنی CGPA بھی درج کیا جائے گا۔ نئے نظام میں ایک اور پیش رفت یہ کی گئی ہے کہ ایف گریڈز یعنی فیل کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کی جگہ یو گریڈ لیں گے، جس کا مطلب ہوگا ان میں سرٹیفکیٹری یعنی یہ گریڈ لینے والا طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ پرانے نظام میں جب کسی طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تھا تو اس کم سے کم 33 یا 33% نمبر درکار ہوتے تھے۔ نئے نظام میں پاس کے اس پیمانے کو تبدیل کر کے 33% سے بڑھا کر 40% کر دیا جائے گا۔ اس نئے نظام کا نافذ پورے ملک میں یکساں ہوگا اور اس کا آغاز رواں تعلیمی سال یعنی 2023 سے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنہ 2024 کے امتحانات کے بعد آنے والے رزلٹ کارڈز پر نئے نظام کے گریڈز موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مختلف پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے میرٹ کا نظام بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے دوڑ میں امیدوار کو معلوم ہوتا تھا کہ انہیں داخلے کے لیے کم سے کم کتنے نمبر درکار ہوں گے۔ نئے نظام کے مطابق یہ مقابلہ اب CGPA پر منتقل ہو جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس تبدیلی سے پاکستان میں تعلیم کے معیار میں کوئی خطرہ خواہ تبدیلی آئے گی بھی یا نہیں؟ یہ نظام کام کیسے کرے گا اور پرانا نظام بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے وضاحت کے لیے BBC نے متعلقہ ادارے انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن یعنی IBBC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر غلام علی ملاح سے بات کی۔ نیا گریڈنگ نظام کیا ہے؟ IBBC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملاح نے بتایا کہ امتحانات کے نتائج دینے کا نیا نظام باقی دنیا میں رائج جدید طریقہ کار سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پرانے نظام کا متبادل تلاش کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو 2 قسم کے بین الاقوامی طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے ایک پوائنٹس سسٹم تھا یعنی 9 سے لے کر 1 تک پوائنٹ دیے جاتے تھے، یا پھر دوسرے انگریزی حروف یعنی الفابیٹس کا 7 نکاتی نظام ہے۔ ان کے مطابق ہم نے اس نظام کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے بھی ہمارے ہاں کسی نہ کسی صورت میں رائج ہے اور لوگ اس سے واقف ہیں۔ تاہم پاکستان میں رائج کیا جانے والا یہ نیا نظام 7 نکاتی کی بجائے 10 نکاتی ہوگا۔ اس نظام کے 10 پوائنٹ کے مطابق A++ سب سے اول گریڈ ہوگا یعنی 95% سے 100% تک کارکردگی دکھانے والا طلبے کو ملے گا۔ اس کا مطلب ایکسپنشنل ہوگا۔ اس کے گریڈنگ پوائنٹ 5 ہوں گے جو کہ GP کی سب سے زیادہ حد ہے۔ اسی طرح A+ کا GP 4.7 ہوگا اور کارکردگی 90 سے 95% کے درمیان ہوگی۔ یوں 10واں اور سب سے آخری گریڈ یعنی ان سرٹیفکیٹری ہوگا جو 40% سے کم کارکردگی پر دیا جائے گا۔
اس کا GPA 0 ہوگا۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے اور اس کا کوئی دوبارہ تیاری کر کے امتحان دینے کی ضرورت ہے۔ یو گریڈز بنیادی طور پر F گریڈ کو ختم کر دے گا اور کوئی بھی مضمون یا مجموعی طور پر سیشن پاس کرنے کی حد 40% کی کارکردگی ہوگی۔ یہ نظام پرانے نظام سے کیسے مختلف ہے؟ پرانے نظام میں امتحانات کے نتائج میں بنیادی طور پر نمبرز مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن کی بنیاد گریڈز کا تعین کیا جاتا ہے، تاہم اس میں GP یا CGPA کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ نظام بنیادی طور پر انگریزی حروف تہجی کے 6 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا گریڈ A اور سب سے برا گریڈ F ہے، جس کا مطلب فیل ہے۔ لفظ فیل اس کے سامنے درج کیا جاتا ہے جو رزلٹ کارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ تعلیمی معیار پر پرکھنے کے لیے امتحانات کے جدید بین الاقوامی نظام فیل کے لفظ کو منظر پر آنے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح نے BBC کو بتایا کہ پرانے نظام کے مطابق طالب علموں کو نمبر دیے جاتے تھے اور صرف CAC پر ان کی کارکردگی کو جانچا جاتا تھا، ضروری نہیں کہ یہ ان کی حقیقی کارکردگی کی صحیح عکاسی کرتا ہو۔ اسی طرح وہ مزید کہتے ہیں کہ پرانے نظام کے مطابق رزلٹ کارڈ پر طالب علم کو اس کی کارکردگی کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، جو نئے نظام میں شامل کیا گیا۔ ان کے مطابق اب جو نئے رزلٹ کارڈ آئیں گے ان پر پہلے مرحلے میں نمبر بھی ہوں گے، اس ساتھ GP اور گریڈز بھی ہوں گے، جیسا کہ GP 5 اور گریڈ A++، لیکن جب یہ مکمل طور پر رائج ہو جائے گا تو نمبرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ یہ نظام کب اور کیسے لاگو ہوگا؟ IBCC کے سربراہ ڈاکٹر غلام علی ملاح نے بتایا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے لیے یہ نظام تمام صوبوں اور پورے ملک میں یکساں طور پر ایک ہی وقت میں نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بتدریج نفاذ کے لیے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا تاکہ طالب علم، اساتذہ اور تعلیمی ادارے اس کے لیے تیاری کر پائیں اور انہیں جو تبدیلیاں لانی ہیں اس کے لیے انہیں موزوں وقت دیا جائے۔ پہلے مراحل کا آغاز / 2023 کے تعلیمی سال سے ہوگا۔ سن 2023 میں جو GPA رزلٹ کارڈز پر آ جائے گا، لیکن ساتھ نمبرز بھی رہیں گے۔ سن 2024 میں دوسرے مراحل میں گریڈز کا بھی شامل کیا جائے گا اور سن 2025 میں گریڈ GPA ہوگا، نمبرز نہیں ہوں گے۔ نمبرز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی مضمون کے یا مجموعی طور پر کل نمبر اور حاصل کردہ نمبر دونوں نہیں ہوں گے۔ رزلٹ کارڈ پر ایک مضمون کے سامنے اس میں حاصل کردہ GPA گریڈز ہوں گے، آخر میں مجموعی گریڈز اور CGPA دیا گیا ہوگا۔ اسی طرح GPA کے بعد ایک خانہ ریمارکس کے لیے چھوڑا جائے گا جس میں طالب علم کو انفرادی طور پر فیڈ بیک دی جا سکے گی۔ امتحانات بھی سال میں 2 ہوں گے۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح نے بتایا کہ جب فیل کا گریڈ ختم کر دیا گیا اور پاس ہونے کی حد کو بڑھا کر 40% کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک تبدیلی یہ بھی کی گئی ہے کہ امتحانات بھی سال میں 2 ہوں گے۔ پہلے بھی ہمارے ہاں سال میں 2 امتحانات ہوتے تھے، لیکن اس میں دوسرا امتحان سپلیمنٹری ہوا کرتا تھا، یعنی وہ مضمون جو پاس نہیں ہو پایا ان کے لیے دوبارہ امتحانات دیے جاتے تھے، لیکن اب 2 سالانہ امتحان ہوں گے اور طالب علم دونوں میں بیٹھ سکیں گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح برطانیہ میں کیمبرج کے امتحانات کے لیے طالب علم اپنی مرضی کے سالانہ امتحانات میں حصہ لے سکتے ہیں، اسی طرح نئے نظام کے تحت طالب علم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے دونوں سالانہ امتحانوں میں مختلف مضامین کا انتخاب کر پائیں گے، یعنی اگر وہ چاہیں تو 3 مضمون پہلے سالانہ امتحان میں اور باقی 3 مضمون دوسرے سالانہ امتحان میں دے سکتے ہیں۔ جن مضمون کی اس کی تیاری جس وقت ہوگی وہ اس کے مطابق امتحانات کا انتخاب کر پائیں گے۔ نیا نظام لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ڈاکٹر غلام علی ملاح نے BBC کو بتایا کہ ان کے ادارے اور دیگر کئی تعلیمی اداروں کی سطح پر اس کے لیے کوشش کافی عرصے پہلے شروع کی گئی تھی، تاہم پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مطابق ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ کون کرے گا، یعنی فیل کون کرے گا۔ بہت سی تکنیکی مسائل حل ہو جاتے تھے، لیکن اب ہم نے مجموعی طور پر سب کی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی نظام کو بدل دیں۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح کے مطابق نمبرزوں پر منحصر پرانا نظام غیر ضروری طور پر بچوں کو ایک دوڑ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اسکول اور کالجوں کے درمیان ایک غیر ضروری مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر بہت سے کالج اپنی تشہیری مہمات چلاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس تمام کا اثر طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر اس طرح پڑتا تھا کہ وہ حقیقی طور پر سمجھ کر بوجھ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے کسی بھی طریقے سے محض نمبر حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر لیتے تھے۔ اسی طرح اس کی تحقیقی تعلیمی کارکردگی سامنے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، دنیا بھر میں کافی عرصے سے یہ نظام ختم ہو چکا ہے۔ تعلیمی اداروں میں امتحانات کا اصل مقصد کسی طالب علم کو حقیقی تعلیمی قابلیت کو جانچنا ہوتا ہے، نہ کہ محض نمبروں کے لیے پڑھی گئی علم کوئی جانچنا ہے۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح کے مطابق تمام تعلیمی صوبوں کے تمام بورڈ IBCC کے ممبران میں شامل ہیں اور ان کی متفقہ رائے کے بعد یہ نظام یکساں طور پر پورے ملک میں رائج کیا جا رہا ہے۔ نئے نظام میں میرٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر غلام علی ملاح نے بتایا کہ وہ تمام تعلیمی ادارے جو انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے بعد میرٹ کے اعتبار سے داخلے دیتے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار نئے گریڈ کے نظام پر منتقل کر لیں گے۔ جیسا کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے اگر پہلے میرٹ حاصل کردہ نمبروں کی ایک شرح ہوتی تھی تو اب وہ CGPA سے بدل جائے گی، اور اس کے بعد میڈیکل کالج یا تعلیمی ادارے جو اپنے بنیادی داخلے امتحانات لیتے ہیں، ان کی کارکردگی میرٹ کا تعین کرے گی۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح کہتے ہیں کہ اس گریڈز کے نظام کی طرف تبدیلی سے پہلے بعد میں یہ بحث بھی شروع ہوئی کہ صرف امتحانات کے طریقہ کار کو کیوں بدلا جا رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا اگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے کا طریقہ کار وہی پرانا رہے گا۔ ان کے مطابق ہم نے بھی اسی بحث کو سنا، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے امتحانات کے طریقہ کار کو بھی بدلتے ہیں، باقی طریقہ کار خود بخود اس کے مطابق ڈھل جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام تبدیلی لانے کا یہ زیادہ واضح طریقہ کار ہو سکتا تھا۔ جب امتحانات کا طریقہ کار بدل جائے گا تو پھر استاد بھی خود اس کو مطابق کرنے کے لیے اپنے پڑھانے کا طریقہ بدل لیں گے۔ اسی طرح جب تک یہ نیا نظام مکمل طور پر لاگو ہوگا، اس وقت تک پڑھائی کا طریقہ کار خود بخود بدل چکا ہوگا۔ ڈاکٹر غلام علی ملاح کہتے ہیں کہ بتدریج امتحانات میں پرچوں کا کنسیپچول نوعیت کے سوال شامل کیے جائیں گے، جو رٹے کے نظام کو ختم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ نظام نیچے تک اسکولوں اور کالجوں کے پڑھانے کے طریقوں میں تبدیلی کا باعث بنے گے۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو دیجیے اردو کور 2.0 کو اجازت۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔